سنت کی 15 اپریل 2026 کو فیضان مدینہ کراچی میں عاشقان رسول سے عام ملاقات۔ ماہ اپریل ماہ اجتماع کا تیسرا ہفتہ فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں 16 اپریل 2026 کو ہفتہ وار اجتماع کا انعقاد۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کا تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ پر توکل کے موضوع پر سنت و بڑا بیان۔ ماہ اپریل ماہ اجتماع مناتے ہوئے دعوت اسلامی کے تحت دنیا کے مختلف ممالک میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات، مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کی شرکت، تلاوت و نعت کے بعد مبلغین کے سنت و بھرے بیانات، دعا اور صلاۃ و سلام بھی ہوا۔ ان کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی خبروں میں ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز کے بعد بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اپنے ناظرین کو یہاں ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ اسلامک ریسرچ سینٹر المدینۃ العلمیہ کے رکن اور ماہنامہ فیضان مدینہ کے چیف ایڈیٹر اور مبلغ دعوت اسلامی مولانا ابو رجب محمد آصف اتاری مدنی 16 اپریل 2026 کو قضائے الہی سے انتقال کر گئے، جن کی نمازی جنازہ شیخ طریقت سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان مدینہ کراچی میں پڑھائی۔ مبلغ دعوت اسلامی شعبہ اسلامک ریسرچ سینٹر المدینۃ العلمیہ کے رکن و ماہنامہ فیضان مدینہ کے چیف ایڈیٹر مولانا ابو رجب محمد آصف اتاری مدنی 16 اپریل 2026 کو قضائے الہی سے انتقال کر گئے، جن کی نماز جنازہ فیضان مدینہ کراچی میں 16 اپریل شب جمعہ ہفتہ وار اجتماع کے بعد بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں جانشین امیر اہل سنت، مفتیان کرام، اراکین شورا، مرحوم کے اہل خانہ، رشتہ دار، جامعۃ المدینہ کے طلبہ و اساتذہ کرام، ناظمین، دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائی اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت بھی کروائی، مرحوم کے جنازے کو کندھا بھی دیا، جبکہ مرحوم کے اہل خانہ سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں صبر کی تلقین بھی فرمائی۔ بعد ازاں کراچی سندھ پاکستان کے علاقے لیاقت آباد C1 ایریا کے قبرستان میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی موجودگی میں مرحوم کو سپرد خاک کیا گیا۔ اس موقع پر خلیفہ امیر اہل سنت، اراکین شورا، مفتیان کرام بھی موجود تھے۔ مرحوم کی قبر پر اذان دی گئی اور تلقین کا سلسلہ بھی ہوا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ تدفین کے موقع پر اس طرح ترغیب دلائیں، عاشقان رسول متوجہ ہوں۔ انشاء اللہ عز و جل اب قرآن کریم کی صورتیں پڑھی جائیں گی، انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے، پھر اذان دی جائے گی، اس کا جواب دیجیے، پھر دعا مانگی جائے گی۔ مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے، یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے۔ مردود شیطان قبر میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میت سے سوال ہوتا ہے من ربو کا، یعنی تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہہ دے یہ میرا رب ہے۔ ایسے موقع پر اذان میت کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے، کیونکہ اذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے۔ اذان سے رحمت نازل ہوتی ہے، میت کا غم ختم ہوتا ہے، اس کی گھبراہٹ دور ہوتی، آگ کا عذاب ٹلتا اور عذاب قبر سے نجات ملتی ہے، نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جاتے ہیں۔ جانشین امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی نے فیضان مدینہ کراچی میں عاشقان رسول سے ملاقات فرمائی، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول، مقامی اسلامی بھائی اور طلباء کرام بھی شامل تھے۔ خلیفہ امیر اہل سنت نے اسلامی بھائیوں کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ خلیفہ امیر اہل سنت سے ملاقات کرنے والے عاشقان رسول نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ اتار کا سایہ ہے تجھ پر اور ہم پہ رہے سایہ تیرا، اور ہم پہ رہے سایہ تیرا، اے خلیفہ امیر اہل سنت، اے خلیفہ امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت، تجھ پر ہو رب کی رحمت، اے خلیفہ امیر اہل سنت، اے خلیفہ امیر اہل
सुन। میں یہاں پر جانشین سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور الحمدللہ بہت روحانیت ملی ہے اور مل کر بہت اچھا لگا۔ ماشاءاللہ جانشین سے ملاقات ہوئی میری، انشاءاللہ ہر ماہ 3 دن قافلے کی میں نیت کرتا ہوں۔ جانشین امیر اہل سنت سے ملاقات کی ہے، بہت دعاؤں سے بھی نوازا ہے آپ نے، اور میں نے اسی ماہ 3 دن کے قافلے کی نیت کی ہے۔ فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں 16 اپریل کو ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری نے تقوی، پرہیزگاری اور اللہ پر توکل کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء اجتماع کو نیکی کی دعوت بھی دی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمود اتاری کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 16 اپریل 2026 کو ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں مختلف سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات، تاجر حضرات، مقامی عاشقان رسول، دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے ذمہ داران، طلباء و اساتذہ کرام نے شرکت کی۔ اس موقع پر رکن شورا و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری، رکن شورا حاجی محمد اسلم اتاری اور رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری بھی موجود تھے۔ ہفتہ وار اجتماع کا آغاز حسب معمول تلاوت و نعت شریف سے ہوا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ ایسا تجھے خالق نے تارا غدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری نے تقوی، پرہیزگاری اور اللہ پر توکل کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان مبارک سے باہر تشریف لائے، خوشی اور مسرت آپ کے چہرے پر تھی، مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے، ارشاد فرمایا ایک تنگی دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی۔ تو جو دشواریاں آتی ہیں اس میں اپنے رب پر اچھا گمان کرے کہ اللہ پاک اس دشواری اور اس پریشانی کے نتیجے میں میرے لیے دو آسانیاں عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ سے اچھا گمان رکھے، قرآن میں رب نے کہہ دیا نا، اور اپنے آپ کو نیکی کی طرف لائے، پرہیزگاری کی طرف لائے، تسبیح پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ راستہ نہ نکلے تو بتانا، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تسبیح پڑھے، راستہ نہ نکلے تو بتانا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھے، راستہ نہ ملے تو بتانا، مگر اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرے۔ نگران شورا نے شرکاء کو نیک اعمال کرنے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ دیکھنے، نماز کی پابندی کرنے، درود پاک پڑھنے اور نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ اس موقع پر مولانا محمد عمران اتاری نے شرکاء کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں داخل فرما کر امیر اہل سنت کا مرید بھی بنایا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی کا۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے مختلف اعلانات کیے، جبکہ رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے شرکاء کو شب جمعہ کے درود پاک اور دعائیں پڑھائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے رکت انگیز دعا کروائی۔ گناہ کی جتنی بیماریاں ہیں اللہ اپنے کرم سے اپنے حبیب کے روح روشن کے صدقے میں گناہوں کی ان بیماریوں سے نجات عطا فرما دے، ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، ہمیں عبادت کی توفیق دے، ہمیں سچائی کی توفیق دے۔ جس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے آقا۔
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کراچی سمیت ملک کے دیگر شہروں میں بھی ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے، جن میں اراکین شورا اور مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے، شرکاء کو نیکی کی دعوت دی، نماز کی پابندی کرنے، علم دین سیکھنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن بھی دیا۔ ہفتہ وار اجتماعات میں درود پاک اور دعائیں پڑھائی گئیں، ذکر اللہ ہوا، رکت انگیز دعائیں بھی ہوئیں، آخر میں صلاۃ و سلام بھی پڑھے گئے۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی۔ الحمدللہ 2003 سے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کی برکت سے نمازوں کا جذبہ ملتا ہے۔ الحمدللہ دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی ذہن دینے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت فرمایا کریں۔ اجتماع میں شرکت کر کے بہت زیادہ سکون ملتا ہے اور درود و سلام پڑھنے میں بھی سکون حاصل ہوتا ہے۔ دوستوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اجتماع میں شرکت کریں۔ الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، خوف خدا، عشق مصطفیٰ، اسلام کے بنیادی احکامات اور دیگر کئی ساری اسلامی معلومات ملتی ہیں۔ روحانیت کا بھی ایک سبب ہفتہ وار اجتماع ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ بہت سے مسائل سیکھنے کو ملے، بہت سی سنتیں سیکھنے کو ملی، اور یہاں آنے کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی بھی نہیں ہے۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی، امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلامی۔ مدنی چینل کے ناظرین کو اب یہاں خبر دیں بنگلہ دیش سے، جہاں ماہ اپریل ماہ اجتماع مناتے ہوئے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات میں تلاوت و نعت کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ مزید اشرف الاسلام الطاری کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ترغیب پر لبیک کہتے ہوئے بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں بھی ماہ اپریل ماہ اجتماع کے طور پر منانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی مناسبت سے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول نے شرکت کی سعادت پائی، جبکہ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا۔ اس کے بعد رکن شورا حاجی عبد المبین اتاری سمیت مبلغین دعوت اسلامی کے سنت و بھرے بیانات ہوئے، جس میں خوب عبادات و نیک اعمال کرنے، سنتوں کی پیروی میں زندگی گزارنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا گیا، جبکہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی، جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا، جبکہ ذکر اللہ اور دعا کے بعد صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دی گئی ترغیب پر ماہ اپریل کو ماہ اجتماع کے طور پر منانے کے لیے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب حاصل کیجیے۔
اور اب مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں مناظر دکھاتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک سے، جہاں دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات میں مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات کیے۔ مزید تفصیل محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ دنوں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ نے دنیا بھر کے عاشقان رسول کو ماہ اپریل ماہ اجتماع کے طور پر منانے کی ترغیب ارشاد فرمائی تھی، جس پر لبیک کہتے ہوئے دنیا کے مختلف ممالک میں ماہ اپریل کو ماہ اجتماع کے طور پر منانے کا سلسلہ زور و شور سے جاری و ساری ہے، اور اسی مناسبت سے مختلف ممالک میں ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں بزنس کمیونٹی سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات کیے اور قبر و آخرت کی تیاری کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے اور سنتوں کے اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی۔ نیز اجتماع کے دوران ذکر اللہ اور دعا کے بعد صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دی گئی ترغیب پر ماہ اپریل کو ماہ اجتماع کے طور پر منانے کے لیے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب حاصل کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو خبر دیں، کینیڈا جہاں وینکوور کے مقامی کمیونٹی سینٹر میں ہونے والے عظیم الشان سنت بھرے اجتماع میں رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنت بھرا بیان کرتے ہوئے شان و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی اور نیکیاں کرنے کا ذہن دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے پروونس برٹش کولمبیا کی سٹی وینکوور کے مقامی کمیونٹی سینٹر میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت عظیم الشان سنت بھرا اجتماع منعقد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ بذریعہ لنک اسلامی بہنوں نے بھی سنت بھرے اجتماع کو سننے کی سعادت پائی۔ سنت بھرے اجتماع کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک و نعت رسول مقبول سے ہوا۔ اس کے بعد سفر کینیڈا پر موجود رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے کلام پڑھے۔ Protect me and guide me, Allah, Allah, through your love and mercy, Allah, Allah. اور پھر رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنت بھرا بیان کرتے ہوئے شان و عظمت مصطفیٰ بتائی۔ نبی پاک کی خوشبو کا عالم یہ تھا، اللہ اکبر، خوشبو بتاتی تھی نبی پاک یہاں سے گزر کر۔ سیدی اعلیٰ لکھتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، امبر زمین امیر ہوا مشک ترخوار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ دوران بیان رکن شورا نے شرکاء اسلامی بھائیوں کو سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے، گناہوں سے بچنے اور قبر و آخرت کی فکر کرتے ہوئے اس کی تیاری کرنے اور نمازوں کی پابندی کرنے کا ذہن دیا۔ نمازیں قضا ہو رہی ہے، سارے وہی گناہوں والی عادتیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ گناہ کی طرف نہ جائیں، ہمیں ہاتھ پکڑ کے جنت کے راستے پہ لانے والے دوست چاہیے، مگر آج یہ خیال نہیں رکھتے لوگ۔ یار 5 وقت نمازی ہے، مسجد میں گہری صف میں نماز پڑھنے والا آدمی ہے، اور اس کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، جناب حرام کام ہو رہے ہیں، بندہ کہے اب کیا کر رہے ہیں؟ کیا کریں؟ دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ آپ چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے۔
دوران بیان رکن شورا نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکات بتاتے ہوئے اس سے وابستہ ہونے کی ترغیب دلائی۔ الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہمیں ایک ایسا ماحول میسر ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول کی خوبی آپ کو دنیا بھر میں نظر آئے گی۔ اجتماع کے اختتام پر مبلغ دعوت اسلامی نے کینیڈا میں ہونے والی دینی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے اس میں حصہ لینے کا ذہن دیا اور پھر ذکر اللہ کیا گیا۔ اس کے بعد رکن شورا نے شرکاء اجتماع کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ طاریہ میں داخل کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بنایا اور دعا کروائی۔ تیرے گناہگار بندے ہاتھ اٹھائے سر جھکائے حاضر ہیں، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے، پورا سال ہی ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اے اللہ گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے۔ اور پھر اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ ہم پہ سلطان دی تم پہ ہے دم اس کے بعد شرکاء اجتماع کے رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہیے اور اجتماعات میں شرکت کرتے ہوئے اجر و ثواب پائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو افسوسناک خبر دیں افریقی ملک موزمبیق سے، جہاں نگران مائنسا ڈسٹرکٹ موسیٰ اتاری اور مبلغ دعوت اسلامی کاملو اتاری کے والد قضائے الہی سے انتقال کر گئے۔ نگران ماپوتو پروونس نے نماز جنازہ پڑھائی، جبکہ ایصال ثواب کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی کیا گیا۔ مزید تفصیل محمد کامران اتاری کی اس رپورٹ میں۔ افریقی ملک موزمبیق کے پروونس ماپوتو کے ڈسٹرکٹ مائنسا میں مقیم نگران مائنسا ڈسٹرکٹ مشاورت موسیٰ اتاری اور مبلغ دعوت اسلامی کمیلو اتاری کے والد قضائے الہی سے انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ کے موقع پر عزیز و اقارب سمیت مبلغین دعوت اسلامی اور مقامی عاشقان رسول شریک ہوئے اور نگران ماپوتو پروونس نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مرحوم سمیت دیگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی کیا گیا اور نگران ماپوتو پروونس نے دعا بھی کروائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنے مرحومین اور دیگر امت مسلمہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا فاتحہ خوانی کرتے ہوئے اجر و ثواب پائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے اور دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatIslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 17 اپریل کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری